میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع عظمت والدین، دعائے والدین سے مقام ولایت تک۔ سب سے بڑا پیشوا، رہبر، پیر و مرشد، مقام والدین، تربیت کا سوال، دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ۔ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وبالمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعائے ابراہیمی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش لے، والدی، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما اور تمام مومنین کی بخشش فرما۔ میرے دوستوں، نماز کے اندر ہم والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جس کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا، جس کے والدین حیات ہیں ان کے لیے بھی دعا کہ اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میرے والدین کی مغفرت فرما یوم حساب والے دن۔ حدیث مصطفیٰ ہے، ایک صحابی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں پیش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابی تیری ماں کا۔ صحابی دوبارہ پوچھا صحابی نے کہ اس کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد؟ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ چوتھی دفعہ جب فرمایا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا آپ کے والد کا، آپ کے باپ کا۔ میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ 3 حق ماں کو عطا فرمائے اور چوتھا حق باپ کو عطا فرمایا۔ ماں اور باپ دونوں اولاد کی پرورش کرتے ہیں، دونوں پالتے ہیں۔ اس میں فرق ہے، باپ زر سے پالتا ہے، ماں خون سے پالتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ماں کو 3 درجے عطا کیے گئے اور باپ کو 1 درجہ عطا کیا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کی جماعت موجود تھی۔ ایک صحابی آئے، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ایک منت مانگی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق اگر میرا یہ کام کر دے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ اے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب نے، میرے خالق نے، میرے مالک نے میری اس منت کو پورا کر دیا، میرا وہ کام تو ہو گیا، لیکن اب منت کا کیا کروں؟ جنت تو ملے گی مرنے کے بعد، اب میں چوکھٹ کو، جنت کی چوکھٹ کو کیسے چوموں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، اپنے گھر میں چلا جا، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے اور باپ کے سر کو چوم لے، آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ وہ صحابی رسول ابھی بھی کھڑا رہا، فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ فرمایا قبرستان میں چلا جا، ان کی قبروں پر ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے چوم لے، باپ کی قبر کو سر کی طرف سے چوم لے، تو آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ وہ صحابی رسول ابھی بھی کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ میں بچپن میں تھا، میرے ماں باپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے تو ان کی قبروں کا بھی علم نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، اپنے گھر چلا جا، شہادت کی انگلی سے ایک لکیر کھینچ اور تصور کر کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، دوسری لکیر کھینچ اور تصور کر کہ یہ میری ماں کی قبر ہے۔ ماں کی قبر کی لکیر کو پاؤں کی طرف سے چوم لے اور باپ کی قبر کی لکیر کو سر کی طرف چوم لے، آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ میرے دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک، سبسکرائب ضرور کریں۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نبی نے ہمیں عظمت والدین کے حوالے سے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے
کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ایک سفر پر روانہ تھے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ سے دعا کرتے ہیں، اے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، مجھے ایک سواری عطا کر۔ ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جس جنگل کے اندر آپ کھڑے ہو، اس جنگل کے اندر ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کی اوٹ میں میرا ایک بندہ میری حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اے موسیٰ، اس بندہ مومن کے پاس جا، اپنا عریضہ اس بندہ مومن کو پیش کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ جب اس پہاڑ کی اوٹ میں پہنچے تو ایک مرد مومن اللہ پاک کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے میں مصروف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ نے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا، فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں اور مجھے ایک سواری چاہیے۔ عریضہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پیش کر دیا، اور دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ جنگل بیابان، نہ اس کے ساتھ کوئی گاؤں، نہ قصبہ، نہ دیہات، نہ شہر، یہ بندہ جنگل کے اندر پہاڑی کی اوٹ کے اندر مجھے سواری کہاں سے عطا کرے گا؟ اس بندہ مومن نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور ایک بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا، اس کو اشارہ کیا، اے بادل کے ٹکڑے نیچے آ، مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل کا ٹکڑا زمین پر آیا اور سواری کی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہو کے، کلیم اللہ ہو کے بھی اللہ پاک نے مجھے اس بندہ مومن کے پاس بھیجا، اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ارشاد فرمایا، اے مرد مومن، مجھے یہ تو بتا، یہ کون سا وظیفہ، وہ کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ نے آپ کو اتنی طاقت عطا کی ہے؟ مرد مومن نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرا اس میں کمال کوئی نہیں، میرے والدین ضعیف العمر تھے، میرا والد وفات پا گیا، میری والدہ ضعیف العمر تھی، اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس کا مجھ سے جدا ہونے کا وقت قریب آیا، اللہ خالق کو مالک کہ حضور پیش ہونے کا وقت آیا، مرنے کا وقت آیا، تو میری ماں نے دعا کی کہ اے مالک، اے خالق، میرے اس پتر نے، میرے اس بیٹے نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اے میرے خالق، میرے مالک، میں اس کے لیے جنت کی دعا کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ جب بھی میرا بیٹا ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اس کی دعا قبول کر لینا۔ اے موسیٰ، میرا کمال کوئی نہیں، دعائے ماں کی قبول ہوئی ہے، اور اس قبولیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں جب بھی اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے دعا کرتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام میری دعا کو رد نہیں کرتا۔ میرا مالک، میرا اس میں کمال کوئی نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی اذکار نہیں، کوئی عبادات نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام میری ماں کی دعا کا کمال ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی تابعداری کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ اس حدیث مصطفیٰ سے، اس واقعہ سے کیا ثابت ہوا کہ جس بندے نے اپنے والدین کی فرما برداری اور خدمت کی، اس کی دعا کا نتیجہ یہ نکلے کہ عام آدمی کو بھی آیت کے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے والدین کی دعا، میرے بھائیوں، روز محشر والے دن تربیت کا سوال ماں سے ہوگا۔ ماں کی گود سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ میرے دوستو، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں سکھلاتی ہے اللہ، ماں بتاتی ہے دین کا مسئلہ۔ میرے دوستو، اپنے وعدے کے مطابق دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک دعا پڑھتے تھے، ربنا اغفر لی ورحمنی وشافانی ورزقنی وعافانی۔ میرے دوستو، یہ دعا پڑھا کریں، دو سجدوں کے درمیان اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہر دعا کو قبول کرنے والی ہے۔ میرے دوستو، میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ میری نیکسٹ ویڈیو شان اہل بیت بزبان صحابہ اہل بیت، نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے، انشاءاللہ دیکھیے گا۔
سبسکرائب کریے گا، شیئر کریے گا. شکریہ، تھینک یو.